یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے کلام سنا، حفاظ حضرات نے سنایا، مولوی زکریا صاحب، مولوی عمر صاحب، تو سنانے والوں کا الگ اجر ہے، سننے والوں کا الگ اجر ہے۔ ہاں، قرآن کا ہر ایک حرف نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اور سننے والوں کا بھی ہے، جیسے جیسے وہ سنتے رہے ان کے درجات، ان کے نیکیاں، ان کے لیے مغفرت لکھتی چلی گئی۔ تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ تو یہ کوئی نیکی ہو جائے اس کو منسوب کس سے کرنا ہے؟ اپنی ذات سے نہیں کرنا، اس کو منسوب کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ یہ میں نے نیکی کی ہے آپ کے فضل سے کی ہے، گناہوں کے میرے اندر خامی کے ہوتے ہوئے، کمیوں کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھ سے یہ نیکی کروائی، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے اور آپ کی مہربانی ہے۔ تو جب ہم شکر کے ساتھ، فضل کے ساتھ اور اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر چلتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان ہوگی، اللہ آگے بھی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اب انشاءاللہ اس بابرکت محفل میں کیونکہ ہمارے استاد جی اور علماء حضرات موجود ہیں، تو ہم جیسے طالب علموں کا بات کرنا مناسب نہیں ہے، بس اس محفل کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اس محفل کی شروعات کیونکہ بابرکت محفل ہے، اور جس محفل میں ہر محفل میں ہی کلام سے شروع ہوتی ہے محفل کا آغاز، اس محفل کا بھی میں آغاز کلام پاک سے کروں گا، اور اپنے ننھے مہمان عبد المحال سے عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پیاری آواز میں ہمیں کلام شریف سنائیں۔ عبد المحال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہمارے بھتیجے عبد المحال صاحب اپنی پیاری آواز میں ہمیں کلام پاک سنا رہے تھے۔ اب میں دعوت دوں گا ایک اور ننھے مہمان کو، حضرت مولانا قاری صہیب صاحب کے صاحبزادے کو، محمد خزیمہ، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی ننھی آواز میں ہمیں کلام مبارک سنائیں۔ محمد خزیمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
صدق اللہ العظیم۔ اب میں انشاءاللہ ایک بار پھر کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا قاری عمر صاحب سے، جو انہوں نے اس بار ماشاءاللہ یہاں مصلی بھی سنایا ہے۔ ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی آواز میں ہمیں کلام مبارک سنائیں۔ قاری عمر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ تلاوت کلام مجید کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا بھائی صاحب محمود نقشبندی شاذلی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ اور یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجئے، غلام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب
سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بھولاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان اور ہمارے سلسلہ نشریہ شاذلیہ تحصیل جنگ کے امیر حضرت مولانا علی محمد طیب صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا علی محمد طیب صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا شريعة بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا، هادينا ومرشدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیں، آواز آئے ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اہل سنت والجماعت، حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام،
میں نے قرآن مجید فرقان حمید 27واں پارہ سورۃ قمر کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ حق جل شانہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بات کہنے کے بعد آپ حضرات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہو کہ آپ نے ان 24-25 دنوں میں وہ اللہ کا قرآن سنا جو 23 سالوں میں نازل ہوا تھا، اور یہ مبارک سینے ہیں جن سینوں میں، چھوٹے سے سینے میں وہ رب ذوالجلال کی کتاب محفوظ ہوئی۔ اور حضرت قاری صاحب بھی اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جب حافظ قرآن ختم کرتا ہے، اس قرآن کی تکمیل کرتا ہے، اس کا قرآن مکمل ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور حافظ کے ماتھے پہ وہ فرشتہ بوسہ دیتا ہے، بوسہ دے کر پھر اس سے تھپکی دیتا ہے کہ جا، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ لیکن یہ اعزاز اس بندے کو ہے جس نے قرآن پاک کی تکمیل کی، جس نے قرآن کو مکمل کیا۔ اور یہ حافظ تو وہ ہستی ہے جو اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو، وہ 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، انہیں جنت لے کے جائے گا۔ آج دنیا کے اندر تو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے کہ عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے تو اس کے گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا؟ خدا کی قسم، علماء اور حفاظ کے گھر کا سرکٹ وہ رب اپنے خزانوں سے چلاتا ہے، وہ رب اپنے خزانوں سے چلاتا ہے، یا ہم دنیا والوں کے محتاج نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ کسوٹی اور یہ ڈگری، اس کی سمجھ خدا کی قسم کل قیامت کے دن آئے گی، جب یہ لوگ پلسرات پہ کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کا انتظار کریں گے جو ان کی پڑھائی کے دوران ان کے استادوں کی، ان کے مدرسے کی خدمت کرتے تھے۔ ایک عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی مذاکرہ ہو رہا تھا، تدریب المعلمین کا، اساتذہ کو پڑھانے کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ اس میں وہ مفسر قرآن اور محدث حدیث نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عالم پلسرات پہ کھڑا ہوگا اور کچھ لوگ آئیں گے، وہ اس سے کہیں گے کہ یار جب تو مدرسے پڑھ رہا تھا، ہم نے تیرے مدرسے کی تعمیر میں 1 اینٹ کا خرچہ دیا تھا، آج تیری بات مانی جائے گی، رب سے سفارش کر تاکہ میں جنت چلے جاؤں، مجھے اپنے اعمال پر کوئی اعتماد نہیں۔ فرمایا کہ وہ عالم پھر 70,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر جنت جائے گا۔ اور جس دور میں میں اور آپ چل رہے ہیں، یہ 1400 سال بعد کا دور ہے۔ کمزوریاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، خدا کی قسم ہم کوئی جنید بغدادی نہیں، ہم بھی آپ جیسے معاشرے سے نکل کے آئے۔ وہ کچھ لوگ تھے رونے دھونے والے تھے، وہ اللہ سے مانگنے والے تھے، ہمارے پیچھے دوڑتے رہتے تھے، بار بار آ کے دروازہ کھٹکاتے رہتے تھے، چلو اللہ کے راستے میں، چلو اللہ کے راستے میں، چلو اللہ کے راستے میں۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں بیٹھ گئے۔ اور پھر پڑھائی کے بعد ہمارے اندر جو نقش و نگار پیدا کیا، وہ ہمارے سلسلے نے اور اساتذہ نے، وہ ہمارے مرشد نے اور ان استادوں نے سارے عیوب کو چھپا کے
ساری باتوں کو پس پش ڈال کے قدم قدم پہ چھوٹے بچوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، یار یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ آج ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ سیدھی سی بات ہے، جس علاقے میں میرا گھر ہے وہاں تو نظام کچھ اور ہے، وہاں کی ترتیب کچھ اور ہے، وہاں کی ہوا کچھ اور ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہمارے شیخ کی اور ہماری مرشد کی زندگی میں برکتیں دے اور ان کو ہر لمحہ ترقیاں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب کریں کہ ان لوگوں نے پھر ہمارے پیچھے دعائیں کی۔ ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ نوجوان اس کی روح کی غذا وہ موبائل ہے۔ ہم جیسے گندے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح آئیں اور ہم اللہ اللہ کرنے والے بنے، وہ ان لوگوں کا صدقہ ہے، خدا کی قسم۔ ورنہ ہمیں تو کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری تو کوئی پہچان نہیں تھی، ہمارا اٹک آنا جانا رہتا ہے، لیکن یہ جو روشنائی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ خدا کی قسم ان لوگوں کا رونا ہے، ان لوگوں کا دوڑنا ہے جو اپنے خرچے پہ ہمارے ہاں جاتے تھے، 5 سال پہلے جاتے تھے، وہاں ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، واپس آ جاتے تھے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں یہ نظام، یہ لوگوں کی کمائی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی جتنے مسائل اللہ انہیں حل کرے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا، تھوڑا سا وقت لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے میرے بندے میں نے جو اپنا قرآن دنیا میں بھیجا میں اس کو انتہائی آسان بنا کے بھیجا ہے۔ کیسے بنا کے بھیجا ہے؟ انتہائی آسان بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس دل میں وہ رب کا کلام آ جائے وہ جہنم نہیں جاتا، وہ جنت جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد اگر وہ آدمی ان کے لڑ لگ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پچھلی زندگی پر پکی توبہ کر کے جنت کا داعی بنے گا۔ اور آج میرے اس درس کا یہ اعلان ہے کہ آپ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑے، ذکر والوں کے ساتھ جڑے۔ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب میں تیرا ذکر بلند کر دوں گا۔ کیسا بلند؟ کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ آذان میں اللہ کا نام، ساتھ اپنے محبوب کا جوڑا، کلمے میں پہلے اپنا نام، ساتھ اپنے محبوب کا جوڑا۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں بھی بارہا جگہ اپنے محبوب کو تسلی دی کہ میرے محبوب تیرا دل ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ کے محبوب واش روم جاتے، دعا پڑھتے، جب نکلتے تھے تو فوراً کہتے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اے میرا رب جتنی دیر میرا دل تیرے ذکر سے غافل رہا میں اس پر توبہ کرتا ہوں، کیونکہ نبی تو معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ وہ کس لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ میرا دل تیرے ذکر سے غافل تھا تھوڑی دیر، وہ مجھے معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں بھی کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو میرا ذکر کرنے لگ جاؤ صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ اور بعض جگہوں میں فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون،
سونے کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں، لیٹے ہوئے میرا ذکر کرتے رہو، قیاما و قعودا، کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی میرا ذکر کرتے جاؤ۔ اور یہ اللہ نے ہمیں سلسلہ ایسا عطا کیا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ اپنی زبان میں وہ اللہ کا نام جاری رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ذاکر آدمی جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن اس کی گواہی کا سبب بنے گا۔ جن گلیوں سے گزرے گا، جن ریت کے ذرات پہ اس کا قدم آئے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کی گواہی دیں گے رب کے دربار میں کہ اللہ یہ جب بھی ہمارے درمیان سے گزرتا تھا تیری یاد سے غافل کبھی نہیں ہوا۔ اور آخری بات کہ یہ جو وقت ہے رمضان شریف کا، یہ خدا کی قسم سیل لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو قبول کروائیں، اپنی اولاد کو قبول کروائیں، اپنے گھر والوں کو قبول کروائیں، اور اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، بالکل آخری ملائل ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، اس میں آیا ہوا تھا کہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہر رات 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا۔ اور آج میرے ساتھ ایک بات کا وعدہ کر کے جائیں کہ آخری رات جس سے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس دن ہم بازاروں میں اپنا وقت نہ گزاریں، بلکہ کچھ گھڑی وہ اللہ کے گھر میں آ کر وہ وقت گزاریں۔ فرمایا کہ جتنے لوگ پورے رمضان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے، اس رات بھی وہ سارے کے سارے رمضان کے لوگ ملا کے اس رات اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت داخل کرنا ہے۔ وہ وقت آئیں، ایک گھڑی اللہ کی یاد میں لگائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں۔ خدا کی قسم یہ تھوڑا سا ٹائم کل قیامت کے دن قبر میں جب جائیں گے، وہاں انسان کو اپنا وقت سب سے زیادہ قیمتی نظر آئے گا کہ یار میں نے اپنا وقت بہت ضائع کیا، اور دنیا کی زندگی قیامت کے مقابلے میں 2.5 منٹ ہے بس۔ ان 2.5 منٹوں کو بنا کے جانا ہے، دنیا کو ضرورت کے درجے میں، آخرت کو مقصد بنا کے جب آپ زندگی گزاریں گے، خدا کی قسم یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو کم سے کم حافظ قرآن بنا کے جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کوئی ذخیرہ پیش کر سکیں، اور اپنی وفات کے بعد ہماری قبروں پہ آ کے تاکہ یہ لوگ اخلاص کے ساتھ سورۃ اخلاص تو پڑھ سکیں یا سورہ یاسین تو پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی اولاد کو غیروں کے حوالے کر کے جائیں اور پھر ہماری قبریں آ کے تلاش کرتے رہیں کہ ہمارے والدین کی قبریں کہاں تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا طیب اشرفی شاہی صاحب رحمۃ اللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے نشست پہ آ کر بیٹھے۔ میں طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد تھا کہ مطلب تو یہ ہمارے طیب صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ان کا بیٹا ہے، ہمارا بھتیجا ہے حافظ محمد عبداللہ، میں اس سے گزارش کروں گا کہ یہ آئے اور تلاوت قرآن مجید ہمیں سنائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس قاضی کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایک مقولہ مشہور ہے، فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے قدموں سے وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاج سے نہیں ملتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، ملتے کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ہمارے استاد بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں انگلی سے پکڑ کے، بلکہ میں یوں کہوں ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان جہاں بھی ہے، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی قدر کر سکیں، استاد جی کی، اپنے حضرت کی، اپنے سلسلے کی، ان لوگوں کی جو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے سلسلے کی مثال وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ تمہاری محفلوں سے اٹھ کر چلے جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ان کے آنے سے بھی محفل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے جانے سے بھی محفل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے نا، محفل میں کوئی آتا ہے تو ایک ہاؤں ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ تام جھام نہیں ہوگا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قسم اٹھا لیں گے اللہ کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ رونقیں ہمارے اکثر یہاں سلسلے کے ساتھی بیٹھے اور ایسے ساتھی بیٹھے ہیں جو متعارف ہیں ہماری خانقاہ سے، ہمارے دوستوں سے، یہ جو رونقیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ تو تسبیح پکڑے ہوئے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں جو کھیلنے کودنے کی عمر میں جن کے قلب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جو سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں، ان لوگوں کی توجہات ہیں، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے، امت کے نوجوانوں پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محسنین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے استاد محترم، یہاں بیٹھے ہوئے اکثر علماء کے حفاظ کے استاد محترم جناب پیر وقار شریف نقشبندی شاذلی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائے، بیان فرمائے، ذکر فرمائے، جو ساری کی طبیعت ہو۔ اور مائک جو ہے وہ انہی کے حوالے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرنور محفل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر بہت سے نظام چل رہے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی نظام کا حصہ ہے، لیکن یہ سارے کے سارے نظام اللہ کے حکم اور ارادے سے چل رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا، اس محفل کا حصہ بننا، یہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان جو قائم ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ان حفاظ کرام کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا، آپ نے سنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یہ جو ابھی ساتھیوں کی باتیں آپ نے سنی، اصل تو یہ سلسلے کا فیض ہے اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں۔ واجد جی فرماتے ہیں جو قبول ہو جاتا ہے اللہ اسے قابل بنا دیتا ہے۔ یہاں قابلیت کام نہیں آتی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں، لیکن دین میں قبول وہ ہوتا ہے جسے اللہ قبول کرتا ہے، اور جو خود کو قبول کرواتا ہے۔ فرمایا سب سے پیاری دعا کیا ہے؟ کہا سب سے پیاری دعا یہ ہے اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو۔ دنیا، ساری دنیا تو مانگتی ہی ہے، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا، اللہ سے اللہ کا عشق مانگنا کہ مجھے میرا اللہ مل جائے، مجھے اللہ کی قربت مل جائے، رضا حاصل کرنا۔ فرمایا اللہ کی رضا حاصل کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور اللہ کا قرب پانا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن جو قرب کی منازل طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آزماتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ لیکن آزمائش کے لیے انسان یہ سمجھتا ہے میری آزمائش بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اتنا ہی مجاہدہ، اتنی ہی آزمائش لیتا ہوں جتنا تو برداشت کر سکتا ہے۔ برداشت سے بڑھ کر اللہ آزمائش بھی نہیں دیتا، یہ گھبرانے کی چیز بھی نہیں۔ تو ہم اللہ کو پانے کے راستے پہ چلیں گے نا، تو پھر اللہ دنیا بھی دے گا اور اللہ آخرت بھی دے گا۔ آج جو ہمارے ملک کا حال ہے، اور جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، اور جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آ رہی، تو اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔
وفاق المدارس کی اس دفعہ کے رزلٹ کے مطابق 10 لاکھ حفاظ نے اس وقت مکمل کیا ہے۔ یہ وہ ہے جو صرف ایک وفاق کا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے عام مدرسے چل رہے ہیں جو وفاق المدارس میں موجود نہیں ہیں، اسی طریقے سے بریلوی حضرات کے مدارس ہیں، اسی طریقے سے جامعۃ الرشید کا جو الگ بورڈ بنا الگ الگ جگہوں پر، یہ اس سال کا رزلٹ ہے کہ کم و بیش جو ہے وہ ان کا تو 10 لاکھ ہے، دوسرا کتنا ہوگا؟ اگر دور فتنوں کا ہے تو اللہ بھی تو بڑا ہے، اللہ بھی بڑا ہے۔ خرابی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ کیونکہ معاملات نہیں ٹھیک ہو رہے۔ نہ حاکم کر سکتا ہے، نہ فوج کر سکتی ہے، کر سکتا ہے تو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ سب کہتے ہیں حاکم کس نے بنایا؟ جی فوج نے بنایا۔ تو فوج کے افسر کس نے بنایا؟ فوج کے افسروں کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ حاکم اللہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ اور کرے گا وہ وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہماری نظریں رزق کے لیے، ہماری دکان کے لیے، ہمارے نظام کے لیے حاکم کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جاتے کہ مجھے رزق روزی دینے والا اللہ ہے، میرے نظاموں کو چلانے والا اللہ ہے، میرے معاملات کی درستگی اللہ سے ہوگی۔ جیسے آج کل لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں رشوت کے بغیر گزارا، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ تو مینا بازار میں یا مختلف دکانداروں کیا کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، 60 بتاتے ہیں تو 40 دیتے ہیں، اور جھوٹ نہ بولے تو چیز بکتی نہیں۔ تو پھر میرے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال پر جھوٹ بول دیا جائے اس مال میں برکت ہو، تو ہمارے مالوں میں برکت ہے؟ تنخواہ لیتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ناشکری۔ میں اپنے اکثر بیانات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سالن تو ہمارے گھروں میں کبھی کبھی پکتا تھا، الا ماشاء اللہ زیادہ تر جو ہیں وہ ربائی بیٹھے ہیں، تو ہمارے گھروں میں لوگ سالن جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، پیازوں کے ساتھ اور آم کے ساتھ اور خربوزوں کے ساتھ اور خشک روٹیاں کھاتے تھے۔ اپنے بڑوں سے جا کے پوچھو، یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو بتائیں گے۔ آج ہمارے بچے برگر کھاتے ہیں، بریانیاں کھاتے ہیں، کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ تو ترقی ہوئی ہے یا نقصان ہوا ہے؟ تو ہم کیوں روتے ہیں پھر کہ ہم مر گئے، ہم مک گئے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ گیا؟ یہ وہ ناشکری ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ جو برکت آتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا نظام درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس تھوڑے میں بھی اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان کے معاملات، انسان کی چیزیں، انسان کے جتنا وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، وہ اس وقت سمجھ نہیں آیا، ہم 4 مہینے لگا رہے تھے، یہ میں نے اس وقت سنا تھا، اس وقت میرے دماغ نے یہ بات ہضم ہی نہیں کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بغیر محنت کے اللہ پیسے دے،
تو سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو دنیا میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے ہم نے محنت کی، تب بھی اس طرح نہیں ملتے. یہ کہہ رہے ہیں بغیر محنت کے ملے گا، بغیر پیسوں کے چیزیں ملے گی. یہ اس سے بڑی بات ہے کہ پیسے ہی نہیں ملتے تو چیزیں کون دیتا ہے. بغیر چیزوں کے کام بن جائیں گے. بغیر چیزوں کے کام کیسے بن سکتے ہیں؟ چیز ہی موجود نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ لیکن جب اللہ اللہ کرنا شروع کیا اور اللہ کے راستے میں چلنا شروع کیا تو اللہ کی وہ مدد اور وہ نصرت دیکھی کہ ہم اللہ والوں کی اس بات کے اوپر اش کر رہے ہیں. آج جو مجھے اور آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، رزق ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں جو ملنا ہے وہ اللہ ہمیں دے گا، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ ہمیں دے گا. لیکن وہ فرما رہے ایک ہے عشق اور ایک ہے محبت. عشق اللہ سے اور محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. عشق اللہ سے اور محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. خیر ہے خیر ہے. عشق اللہ سے اور محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور جب محبت دنیا سے ہوگی، جب محبت دنیا سے ہوگی تو ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہوگی. اور جب عشق اللہ کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم دنیا کے کسی بھی مقام کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہیں تو فوراً متوجہ کس کی طرف ہو جائیں گے؟ جب بلاوا نماز کا آئے گا تو نماز کی طرف ہو جائیں گے. جب بلاوا اللہ کے کسی حکم کا آئے گا تو ہم سارے کام چھوڑ کر کس کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اللہ کی طرف. اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ وہ دنیا بھی ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے. ہم اوپر سے اگر آئے نا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے دین کا کام شروع کیا تو کفار مکہ نے اس وقت آپ کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع فرمائیں گے یہ کام چھوڑ دیں، یہ کام چھوڑ دیں. تو فرمایا یہ ایک میرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں دوسرے پہ سورج رکھ دیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. فرمایا اگر یہ کہا کہ اگر یہ چھوڑ دیں تو ہم یہ جس عورت سے کہیں گے نکاح کر دیں گے. سرداری کہتے ہیں تو سرداری دیں گے اور جو مال اور جائیداد کہتے ہیں وہ دیں گے. تو حضور نے فرمایا نہیں. پھر بعد میں کیا ہوا؟ اللہ نے سرداری دی کہ نہیں دی؟ اللہ نے سرداری قدموں میں رکھ دی. اللہ نے پھر وہ وقت بھی آیا کہ مسجد نبوی سونے چاندی کے انبار سے بھر گئی. تو یہ ساری کس کی برکت تھی؟ اللہ کے دین کے اوپر اللہ کے لیے جو کام تھا اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کرنا. وہ قانون وہ اصول آج بھی ہے، وہ قانون وہ اصول آج بھی ہے. آج بھی جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ دنیا اس کے قدموں میں ڈالے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ آپ کو اس میں ڈالتا ہے کہ اگر دنیا سے ہٹ جاؤں گا اللہ کی طرف آؤں گا تو میری دنیا تھوڑی ہو جائے گی. جیسے صدقہ ہم دیتے ہیں نا تو صدقہ دینے سے کیا 100 میں سے 10 دے دیے تو شیطان کے اندر 90 رہ جائیں گے. ظاہراً تو 90 ہی رہ جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا.
برکتیں اور رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس نوے کے بھی کتنے بن جائیں۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ جو دین کے راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے مدارس والے ہیں، چاہے جہاد والے ہیں، چاہے تبلیغ والے ہیں، چاہے خانقاہوں والے ہیں، یہ سارے ہمارے ہیں، چاہے سیاست والے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک عملیات والے اور ایک سیاست والے، ان کو تو لوگ ایمان سے بھی نکال لیتے ہیں۔ جس چیز کی اجازت حضور نے دی ہو وہ منع نہیں ہو سکتا، اور پھر جو جس چیز کا ماہر نہ ہو، جو جس چیز کا ماہر نہ ہو وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ ہم جس چیز کے ماہر ہیں یا جس چیز پر اللہ نے ہمیں عبور دیا ہے ہم اپنا اسی پہ کام کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر شعبہ دین کا، اگر یہ سارے شعبے دیوبند کے اگر شروع ہوئے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے جو نظام شروع کیا تو یہ سارا وہاں سے شروع نظر آ رہا ہے۔ مدارس وہاں، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہاں سے بنے؟ خانقاہوں سے بننے والے۔ تبلیغ کا نظام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، کہاں سے بنے؟ خانقاہ سے بنے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے بنے؟ خانقاہوں سے بننے والے۔ یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے جو دریا نشین ہیں، جب یہ بیٹھے انہوں نے اللہ اللہ کی، اللہ کا ذکر کیا، تو اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اور دین کے نظام جتنے بھی ہیں ان پر عبور اللہ نے دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر لو ان کنتم تعلمون، کہ سوال کرو اہل ذکر سے۔ یہ کون سے اہل ذکر ہیں؟ فرمایا جو جانتے ہیں، جن کو علم ہے۔ اب ایک ذکر ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، دین میں مرضی تو ہے، دین میں مرضی نہیں ہے۔ جو جس چیز کا ماہر ہے اس کو پتہ ہے۔ تو جو ذکر والے ہیں وہ ذکر کی جو ترتیب لطائف کے ذریعے سے جب یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کتابوں سے اور دوسرا سینہ بہ سینہ۔ بڑی مثالیں موجود ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدین میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور اوپر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے حاجی صاحب سے سوال کرتا ہے، کچھ کئی مسئلہ پوچھتا ہے، حضرت ان کو جواب دیتے ہیں، تو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں حضرت آپ نے تو مدرسہ نہیں پڑھا، ان کو جواب کیسے دیا؟ فرمایا لوح میں سے دیکھ کے دیا۔ حاضر وقت کی بڑی شخصیت حبیب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے امیر، جو علماء یہ ہمارے مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج سے پڑھے ہوئے ہیں، اور مولانا یاسر صاحب یہ بھی رائے گنج سے پڑھے ہوئے ہیں، بہت سے فارغ۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے فقہی مسائل حاجی صاحب حل کر لیتے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، کون سے مدرسے میں پڑھے؟ کہ اللہ والوں کو اللہ وہابی علوم عطا فرماتا ہے، اللہ والوں کو اللہ وہابی علوم عطا کرتا ہے۔ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ ہم کسی بھی ایک جماعت کو پکڑ لیں اور اس کے ساتھ چلنا، اکثر لوگ کہتے ہیں کس کے ساتھ چلیں، کس کے ساتھ چلیں؟
بھائی دنیا اگر کمانی ہو تو مشوروں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، دنیا اگر کمانی ہو تو مشوروں سے پتہ چل جاتا ہے، اور آپ نے اللہ کو پانا ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ ایک آدمی کو دیکھ لیں شریعت پہ چل رہا ہے، عالم ہے، اس سے پوچھ کے دین پر چلنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دین کی بہاریں ہیں، یہ دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ وہ بڑے فرماتے ہیں نا، خیر چاہتے ہو تو خیر بولا بھی کرو، خیر چاہتے ہو تو خیر بولا بھی کرو۔ شر ختم تب ہوگا جب شر کا تذکرہ بھی ختم ہوگا۔ میں کسی جھوٹ ختم کرانا ہو نا تو یہ مت کہو کہ جھوٹ نہ بولا کرو، بلکہ یہ کہو کہ سچ بولا کرو۔ برائی کے خاتمے کے لیے برائی کا تذکرہ بھی چھوڑا۔ اور جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشن شروع کیا تھا، وہ مشن تھا محمدی بنانا۔ کیا تھا؟ وہ تھا محمدی بنانا۔ اور محمدی کا کام کیا ہے کہ ہر شخص سے محبت کرنا۔ دین پھیلانا مشکل کام نہیں ہے، محبت دینا شروع کر دیں۔ جب محبت دینا شروع کر دیں گے تو غلط چیز اگلا خود بخود ختم کر دے گا۔ محبت سے آپ انگلی پکڑائیں گے، انگلی پکڑیں گے، اس کو محبت دیں گے، پھر آپ اس کو جس راستے پہ مرضی چلائیں۔ اب شیطان شر پہ محنت کرتے ہیں نا، دوست بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں، تو اس کو سگریٹ پہ کیسے لگاتے ہیں، وہ اس کو نشے پہ کیسے لگاتے ہیں، وہ اس کو کسی بھی غلط کام پہ کیسے لگاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وہ محبت ہوتی ہے۔ وہ نہیں کہتا تو میرے لیے ایک سوٹر نہیں لگا سکتا، تو میرے لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے کیا بنتی ہے آپس میں؟ دوستی بنتی ہے۔ ہم نے دوست بنانا چھوڑ دیا، ہم نے محبت دینا چھوڑ دیا۔ جو مسلمان کا کیسی محبت، آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کسی مسئلے کے لیے ایک چرچ میں جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ اس پادری کو بولتے ہیں کہ میں ذرا باہر جا کے نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا حضرت یہیں پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھ لوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ باہر نماز پڑھی، واپس اندر آئے، کہا ایک پرچہ اور قلم لے آؤ۔ پرچہ اور قلم پہ لکھ کے دیا کہ میں عمر اس چرچ میں اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا، تو نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے باہر نماز پڑھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ آپ نے مجھے کیوں لکھ کے دیا؟ تو فرمایا لکھ کے اس لیے دیا کہ میں مسلمانوں کا امیر المومنین ہوں، میں جس جگہ نماز پڑھ لوں گا پیچھے آنے والے اسے مسجد بنا دیں گے، اور کہیں میری وجہ سے تمہاری یہ جگہ چلی نہ جائے۔ وہ اس اخلاق سے ایسا متاثر ہوا مسلمانوں کے، اور وہ جگہ مسجد ہی بن گئی۔ یہ وہ محبت ہے ہمارے بڑوں کی جس نے دلوں کو پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر سر جھکا ہوا ہے، سب سے زیادہ لوگ مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ہوئے، جب کہا آج سب امن میں ہیں۔ لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ آج ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، اور دن میں جو ہمارا حال ہوتا ہے، ہم جو دوسرے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اگر کوئی ذرا سی الٹی بات کر دے تو روزہ ہمیں یہ تو نہیں سکھاتا ہے۔ روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے، کھانے میں صبر، پینے میں صبر، لہجے میں صبر، اخلاق، محبت۔ ہم اخلاق اور محبت سے کسی کو بڑی آسانی کے ساتھ دین پھیلا سکتے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نا، محبت دیتے دیتے، محبت دیتے دیتے اگر تم نے اگلے انسان کو تبدیل کر دیا تو تم جیت گئے، اور تمہاری محبت اگر ختم ہو گئی تو شیطان جیت گیا۔ تو اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے، اور قرآن
تو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کامیاب ہوئے عامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن سمجھنا بھی ہے۔ آج ہم نے پڑھا، اس کا اجر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہاں پہ ظہر کے بعد مولانا صاحب کراتے ہیں تفسیر جو ہے وہ ان کے طلبہ بھائی جو ہیں وہ ظہر کے بعد مختصر سے 5-10 منٹ ہوتی ہے۔ جو یہاں کے مبتدی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کو یہاں سے ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھتے رہیں، اور جو دوسرے مساجد سے آئے ہیں وہ اپنی اپنی مساجد میں، اب تو ہمارے شہر میں تقریباً زیادہ تر مساجد میں قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، ہمیں یہ معلوم ہو اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا۔ کل ہم سے کوئی، ہم چاہتے ہیں نا، ہم دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں سارے مسلمان ہیں کہ اللہ تمام انسانوں کو ہدایت دے، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ لیکن اگر ہم سے کوئی سوال کر لے تو ہمارے پاس سوال کا جواب ہی نہیں۔ کوئی ہم سے یہ سوال کر لے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، ہمیں پتہ؟ کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ میں اللہ کو کیوں مانوں اور اللہ کو کیسے مانوں، ہمارے پاس جواب ہے۔ میں قرآن کے عقیدے پر بات ختم کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی سوال کرے قرآن سچ ہے، میں کیسے مانوں؟ میں کہوں گا یہ کتاب ہے، یہ کسی آج جو لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں نا وہ یہ باتیں جانتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے سسٹم، وہ سکھاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ قرآن انسانی کتاب ہے، تم کہتے ہو اللہ کی بناوی، ہم کہتے ہیں یہ انسانی کتاب ہے، تو جواب کیسے دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن کا معجزہ تو آج بھی موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ 1400 سال سے لے کے آج کا قرآن جن صفحات میں موجود، کوئی بھی کتاب آپ لکھیں آپ کو اس میں غلطیاں ملیں گی۔ قرآن کی زبر زیر کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کسی بھی کمپنی کا اٹھا کے دیکھیں اس میں غلطی آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن کا معجزہ۔ ابھی اس بچے نے قرآن پڑھا، ایسا پڑھا کہ ایمان تازہ کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے 6-6 سال 8-8 سال کے حافظ قرآن موجود ہیں۔ اس دن ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، 40 دن میں اس بچے نے قرآن حفظ کیا۔ کتنا؟ قرآن کا معجزہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم دین مٹا دیں گے، یہ سینوں میں سے قرآن کیسے مٹاؤ گے؟ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب یہ قرآن خط کتاب ہے تو اب اسی قرآن میں سے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن میں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ نہیں ہے جو کوئی مولوی بتائے۔ اماموں کی کتابوں میں وہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے لی گئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر، امام طحاوی کی کتاب طحاویہ، اور اسی طریقے سے یہ جو عقائد کی کتاب ہے، بس اس کے بعد کچھ علماء کے تفردات بھی ہیں اور کچھ، تو آپ کسی ایک کو پکڑیں اور پھر سیکھیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہے عقائد۔ جب آپ کے عقائد مضبوط ہوں گے، باقی فروعی مسئلے ہیں، باقی فروعی مسئلے ہیں، یہ علماء کی باتیں ہیں، علماء تک رہنے دیں، علماء جانتے ہیں۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، تو انہوں نے کسی کو کہا یہ بڑا زندیق ہے، بڑا زندیق ہے، تو جب وہ فوت ہو گیا تو فرمایا یہ بڑا صدیق تھا۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت ساری زندگی آپ ان کو زندیق زندیق کہتے رہے اور آج کہتے ہیں کہ یہ صدیق ہے، تو یہ کیسے؟ تو فرمایا وہ تھا تو صدیق، لیکن اگر تو اس کے راستے پہ چلتا تو زندیق ہو جاتا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ گئے تھے امام بارگاہ میں، اور انہوں نے وہاں بیان کیا، بہت سے لوگوں کو وہاں سے فائدہ بھی ہوا۔ کچھ لوگ
لیکن بہت سے علماء نے مخالفت بھی کی. اب سمجھ سے باہر ہے کہ جب ایک طرف ایک فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں نے مخالفت کیوں کی. اب یہ بات عوام کی سمجھ کی نہیں، لیکن علماء جانتے ہیں مخالفت اس لیے کی کہ ہر آدمی خود کو مولانا طارق جمیل سمجھ کے وہاں نہ چلا جائے. جس کی ڈیوٹی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو امت کو نفع ہوگا، لیکن یہ والا جائے گا تو کہیں جا کے اس کے اپنے ہی نہ بگڑے. بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے علماء کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا. ہم جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں اپنے شعبے کا کام کریں، دین کو ہم نفع پہنچائیں کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں تک خیر پہنچے. پہنچانا کس نے ہے؟ ہم ایک جگہ پر گئے نا تو بیان کے بعد مجھے انہوں نے کہا حضرت اس علاقے میں تبلیغ والوں نے بڑی محنت کی، ہم بھی 25 سال سے محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ علاقہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، ان لوگوں کے دل نہیں تبدیل ہوتے. میں نے کہا حضرت آپ کی سوچ یہ ہوگی، ہماری سوچ ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہمارا کام ہے کہہ دینا، ہمارا کام ہے کہہ دینا. دنوں کو بدلنا اللہ کا کام ہے. 25 سال چھوڑ کے اگر اللہ نے 45 سال عمر دی تو 45 سال اللہ اللہ کی صدائیں کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو اللہ نے ان کے دلوں کو تبدیل کرنا ہے. ہمارا کام تبدیل کرنا، ہمارا کام ہے کہہ دینا. تو اللہ ہم سب کو دین پر چلائے رکھے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور اللہ کو جیسے میں نے عرض کی راضی کرنا بہت آسان ہے، بس معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا. یہ سوچنا کہ جب پکی توبہ کروں گا تبھی معافی مانگوں گا، اور دوسری چیز یہ کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں. میں داغ داغ مت کرو سب داغدار ہیں، جو بے داغ ہے وہ صرف پروردگار ہے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نا، پاک باز بنو گے تو دنیا تمہیں گناہگار نظر آئے گی، اور گناہ گار رہو گے تو دنیا پاک باز نظر آئے گی. اللہ ہمارے اپنے اندر جو خامیاں ہیں ہمیں وہ نظر آ جائیں. ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیں، بڑی بات ہے. باقی ہم نے تو بات پہنچانی ہے، پہنچا کے نکل جائیں گے. دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم گناہ گار آقا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جاننے میں، وہ گناہ جو ظاہر میں کیے، وہ گناہ جو باطن میں کیے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی نحوستوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ پوری امت سے مسلموں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تھک چکے ہیں. یا اللہ اسے تیرا ہی آسرا ہے. اللہ ہماری نہیں سنے گا تو کفار پر ہنسیں گے. یا اللہ اپنے فضل ان سے راضی ہوگا. اللہ تم سب پر اپنا فضل فرما، پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما. اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما. ہم مجرم ہیں، ہم بزدل ہیں، ان کی مدد کو نہیں جا سکتے، ہم مجبور فضل سے ان کی مدد فرما. ہمارے اللہ ہم تجھے بھولے، تیرے بھولنے کو بھی بھول گئے. اللہ اس گناہ کو معاف فرما. تو ہمارے دلوں کو تبدیل کرنا. اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنا عشق پیدا کرنا.
کے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ اپنے حبیب کے دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے محبوب کی سنتوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ کیا ہم نہیں چل سکتے، میں نہیں چل پاتا، اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، شریعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ نفرتوں کو ختم فرما، ہمارے دلوں میں یا اللہ محبتیں ڈال دے، اللہ بغض کو ختم فرما، کینہ ختم فرما، تکبر ختم فرما، تو ہم سے ڈالے گا۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، سب کی حاجتوں کو پورا کرنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنا، روزگار والوں کی رزق میں برکتیں نصیب کرنا۔ یا اللہ جن بچیوں اور بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے یا اللہ ان کے مسائل کو حل کرنا۔ یا اللہ جو بے اولاد انہوں نے کو صالح اولاد نصیب کرنا، جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو ان کے حق میں فرمانبردار بنا، اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے حق میں فرمانبردار بنا، اللہ جن کے نہیں ہیں ان کی کامل کامل مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جتنے مراکز ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، یا اللہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی گھر والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ بے دینی کی فضائیں دیکھی ہیں، دین والی فضائیں بھی دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے لیے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو صحیح کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شرور سے ہمارے ملک پاکستان کو بچا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خصوصی کام والے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی ہیں اللہ ان سب میں ہمارا حصہ فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جب ہماری موت کا دن ہو وہ دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو، شہادت کی موت ہو، جمعۃ الوداع کا دن ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، زبان پر کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔